کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے فقہی مسائل پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں آگہی چاہیے، انفارمیشن چاہیے، تو اس تعلق سے خواتین کے لیے اسپیشلی ARYQ ٹی وی کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، ہم جناب دین سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی جو بنیادی تعلیمات ہیں انہیں پہنچایا جائے اور ہر گھر میں شریعت کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ جناب آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بہت پیارا مہینہ ہے اور آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں شعبان المعظم کی۔ یہ عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں آتا ہے۔ اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، آپ خود فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے کو حضور سے نسبت ہو جائے، سبحان اللہ، اس مہینے کی فضیلتوں کا کیا کہنے جناب۔ اور آج ہم اس مہینے ہی کے تعلق سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ماہ شعبان میں ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے، یعنی ہماری روٹین کیا ہونی چاہیے، اس تعلق سے بھی کلام کیا جائے گا۔ میرے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کرواتی ہوں۔ ماشاءاللہ جو میری پہلی مہمان اسکالر ہیں، بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور جو ان کے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہم عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ سلامت رہیے، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب معتبر ترین اسکالر، اور میں ہمیشہ آپ کے حوالے سے کہتی ہوں کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کا قیمتی وقت ہمیں ملتا ہے اور ہم سب دین سیکھ رہے ہیں۔ اور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آج بھی ماشاءاللہ دین اور خواتین میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے آج ماشاءاللہ ہمارا پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو تمام دن، تمام مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی تخلیق کردہ ہیں، اور ہر ایک بابرکت ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں نحوست کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں، تو ہر مہینہ ہر دن بابرکت ہے۔ لیکن ہمیں شریعت مطہرہ یہ بھی بیان فرماتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے، آپ کے اقوال سے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے بعض مہینے ایسے ہیں کہ جن کو فضیلت عطا فرمائی گئی ہے، انہی میں ایک شعبان المعظم ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا اگر آپ دیکھیں تو یہ 8واں مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں، اس ماہ مبارکہ میں، کیونکہ یہاں پر رمضان کا ایک یہ تمہید مہینہ بنتا ہے، لہذا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کسی مہینے کا چاند دیکھنے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا شعبان المعظم کا فرمایا کرتے تھے، اور آپ ہی سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی نبی کریم علیہ السلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جتنے برکت یعنی جتنے زیادہ روزے آپ اس میں رکھتے ہیں، اس سے زیادہ روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔
تو سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سے غافل ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال پہنچیں تو میں روزے سے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اہم واقعات کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت لمبی فہرست ہو سکتی ہے جو شعبان المعظم میں پیش آئے، لیکن رمضان کے روزوں کی فضیلت اسی ماہ مبارکہ میں ہمیں عطا کی گئی۔ اسی طرح تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہوا وہ بھی شعبان المعظم میں ہوا۔ شخصیات کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی ایک طویل فہرست ہے، لیکن اختصار کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اس ماہ مبارکہ میں ہوئی، اور اسی طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال بھی شعبان المعظم میں ہی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے، ہمیں اس کی خوب خوب قدر کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے کلام کیا گیا، بات کو آگے بڑھائیں گے اور شعبان کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ شعبان مختلف مصادر سے جو اس کے معنی اور مفاہیم زیادہ مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، منتشر ہونا، فاصلہ، اور جڑ سے شاخ نکلنا یا شاخ در شاخ ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے منقسم ہونا۔ اب ان معنی کا شعبان سے کیا تعلق ہے اگر اس کو ہم بیان کریں تو اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں جیسے کہ بیان فرمایا علماء کرام نے کہ جب رجب کا مہینہ آتا، کیونکہ یہ محترم مہینوں میں سے ہے، تو اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ اس میں جنگ و جدال سے پرہیز کرتے ہوئے، اجتناب کرتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب شعبان کا مہینہ تشریف لاتا تو پھر اس میں وہ پانی اور دیگر چیزوں کی تلاش میں اپنے گھروں سے باہر نکلتے اور دور دراز کے مقامات تک پھیل جاتے تھے، اپنے قبیلوں سے منتشر ہو جاتے تھے، جس طرح کے جڑ سے شاخیں نکلتی ہیں اور وہ تقسیم ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کا وہ معاملہ کرتے تھے۔ اس اعتبار سے شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کیونکہ اس میں روزے داروں کے لیے بکثرت نیکیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ جڑ سے شاخیں در شاخیں نکلتی ہیں، اسی طرح نیکیوں کا جو ہے انبار لگ جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا اس کی مناسبت سے کہ اس میں لوگوں کے جو اعمال ہیں، جو سال بھر کے اعمال ہیں، ان کے رزق وغیرہ کے سارے معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جیسے سورہ دخان کی آیت میں بھی فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والا کام سونپ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو نامہ اعمال ہے لوگوں کے وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، ان کے عمل کو منقسم کر دیا جاتا ہے، اور اسے اسی اعتبار سے منشعب بھی کہا جاتا ہے، اس سے ہی شعبان نکلا ہے، تو لہٰذا یہ اس کی مناسبت اور وجہ مناسبت۔ جناب، شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت اور لفظ شعبان کے حوالے سے بات کی گئی، اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور شعبان کی جو وجہ تسمیہ ہے اس حوالے سے، میں چاہتی ہوں کہ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی ہمارے مینٹور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی سمت بڑھیں، اور حضور آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان کے کیا کہنے ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ مہینہ بہت محبوب تھا، اور اس مہینے کو سرکار علیہ السلام کی مناسبت سے شہر النبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس کو ماہ درود بھی کہا جاتا ہے، شہر و صلاح، کیونکہ ایک قول کے مطابق یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے جسے آیہ درود کہا جاتا ہے، آیہ صلاح کہتے ہیں عربی میں، اور ہم اردو فارسی میں جب کہتے ہیں تو آیت درود کہتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت درود جو ہے یہ ایک قول کے مطابق ماہ شعبان میں نازل ہوئی ہے، تو اس قول کی مناسبت سے اس کو قدیم علماء کے یہاں شہر و صلاح بھی کہا جاتا تھا، یعنی ماہ درود۔ اسی طرح اس مہینے کو قرآن پاک سے بھی ایک خاص نسبت تھی، اسی اعتبار سے اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا تھا، یعنی ماہ قرآن۔ ماہ قرآن اس کو اس لیے کہتے تھے، اس کی نسبت یہ تھی کہ جو قدیم علماء تھے، جو قراء ہوتے تھے، ان کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، تاکہ ماہ رمضان کے اندر اسے سنانے میں، اسے پڑھنے میں سستی نہ ہو۔ تو ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت میں خاص شوق اور خاص چاق و چوبند رہنے کے لیے ماہ شعبان سے ہی اس کی تیاری شروع کر دی جاتی تھی، اور آج بھی ایسا ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں جو حفاظ مصلی سناتے ہیں تراویح میں ماہ رمضان میں، تو وہ ماہ شعبان میں بطور خاص
قرآن کا دور کرتے ہیں، اس کی تکرار کرتے ہیں، اسے پکا کرتے ہیں، اسے ان کے عرف عام میں جو پکا کرنا کہا جاتا ہے، یعنی اسے جو ہے وہ یادداشت اسے دہراتے ہیں، ریویژن جو ہے تو پختہ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا قدیم علماء کا بھی، تو اس لیے باقاعدہ کتابوں کے اندر اس کا نام لکھا ہوا ہے، بعض علماء نے باقاعدہ کتابوں میں اس کا نام ذکر کیا شہر القرآن، اور بہت سے علماء نے تو اس پہ باقاعدہ اس ماہ شعبان پہ پوری کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، کتابوں کا موضوع ہی ماہ شعبان کی فضیلت، اہمیت اور اس کے متعلقات کا بیان ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ حضور، ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک نئی جہت، ایک نئی رخ اور ایک نئی ڈائمنشن سے گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اور خواتین میں شامل کر رہی ہوں ایک کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا نام ہے بہن اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرے 4 سوالات ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کھانا کھانے کے دوران نبی پاک کا نام مبارک سنا جائے تو کیا درود پاک پڑھنا واجب ہوگا؟ اسی طرح اگر واش روم میں کوئی شخص اذان کے دوران نبی پاک کا نام سنے تو وہاں پر تو نہیں پڑھا جا سکتا درود پاک، لیکن کیا واش روم سے باہر آنے کے بعد درود پاک پڑھنا اس شخص کے لیے لازم ہوگا؟ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر زمین پر ناپاک مٹی لگنے کے بعد خشک ہو گئی تو کیا اب فرش پاک ہو جائے گا، اور کیا ایسے فرش پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرا تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے لیے جہیز کا کچھ قیمتی سامان خرید کر رکھا ہوا ہے اور اس کی قیمت نصاب کے برابر ہو تو کیا باقی مال کے ساتھ ملا کر اس جہیز کے سامان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اس خاتون کے لیے فطرہ اور قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے، تو 5 ہو گئے۔ جی بتائیے، مذاق کر رہی تھی جی۔ اگر کسی نابالغ بچے کے والدین فوت ہو چکے ہوں اور جو اس بچے کی پرورش کر رہا ہو، مثلا چچا یا دادا وغیرہ، تو زکوٰۃ کے سلسلے میں اس بچے کی مالی حیثیت وغیرہ کا اعتبار کرنا ہوگا یا اس کے سرپرست کی مالی حیثیت کا اعتبار کرنا ہوگا؟ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، اتنے بہترین جوابات دیتے ہیں کہ کالرز ایک پوری لسٹ تیار کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ خوش قسمتی تو ہے، لیکن کوشش کیا کیجئے کہ 3 سے 4 سوالات ہوں، پھر ہم دوبارہ کسی دوسرے کالر کو بھی تاکہ موقع دے سکیں نا۔ السلام علیکم، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن حمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہو آج؟ میرا 3 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شب برات میں کون سی ایسی اچھی نیتوں کے ساتھ ایسے اعمال و افعال کیے جائیں جس سے قرب خدا حاصل ہو سکے؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں اگر انگلیوں کے پوروں کے اوپر خوشبو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر حائضہ خاتون اگر کسی کو وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی بھر کے دے دے، کیا وہ پانی مستعمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اسے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور آپ اپنی بات مکمل فرمائیے۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ماہ شعبان کی کیا ہی اہمیت ہے اور کیا ہی برکت ہے، اور بعض خاصان خدا نے یہ فرمایا کہ ماہ شعبان کا جو لفظ ہے شعبان، اس لفظ کے اندر ہی ایک خاص اشارہ ہے اس کی فضیلت کی طرف، اور وہ اشارہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں شین سے مراد ہے شرف، عین سے مراد ہے علو یعنی بلندی، اور با سے مراد ہے بر یعنی نیکی بھلائی، اور الف سے مراد ہے الفا، اور نون سے مراد ہے نور۔ تو کہتے ہیں کہ ماہ کا جو نام ہے شعبان، اس نام میں ہی یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگوں کو، اپنے بندوں کو یہ چیزیں عنایت فرماتا ہے، شرف بھی دیتا ہے، بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اپنی محبت بھی عطا فرماتا ہے، بھلائی بھی عطا فرماتا ہے، اور نور بھی عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صوبیہ شاکر، اور ماہ شعبان کے چاند دیکھنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ دیکھیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 5 مہینے ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، ان میں شعبان، پھر اس کے بعد رمضان، پھر شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحج۔ جی تو شعبان کا جو چاند ہے اس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر رمضان کا چاند ابر وغیرہ کی وجہ سے نظر نہ آئے تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں اور پھر رمضان کی مطلب روزوں کی طرف جایا جائے۔ اس کا حکم حدیث مبارکہ میں موجود ہے، بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی بھی روایت ہے، مصنف عبدالرزاق کی روایت بھی موجود ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ آپ
رمضان کے چاند کی رویت کریں، اور اگر آپ کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کریں. تو اس لیے یہ چاند دیکھنا واجب ہے تاکہ رمضان کا ہمیں اندازہ ہو سکے. اور شوال کا چاند اس لیے رمضان کے پروٹوکول کا حصہ جی ہے بالکل. ماشاءاللہ. اور شوال کا چاند اس لیے کہ رمضان کی تکمیل کا اندازہ کیا جا سکے. اور پھر اس کے بعد جو آگے ہیں مہینے موجود ہیں، جیسے حج کے لیے ایام موجود ہوتے ہیں، تو ذی القعدہ کا چاند اسی لیے، اور پھر ذی الحج کا چاند حج کی ادائیگی کے لیے یہ علماء نے بیان فرمایا کہ دیکھنا واجب کفایہ ہے. واجب کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند افراد نے دیکھ لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے بھی اہتمام نہیں کیا تو گناہگار ہوں گے. جی میں آپ کی سمت آؤں گی. اور ہمارے حضرت صاحب نے بھی فرمایا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا مہینہ ہے، حضور کا شہر ہے، مہینہ ہے. تو آپ کے حضور جان عالم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک ماہ میں کیا معمولات ہوا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بسر ہوتا ہی ہوں. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ اللہ کا ذکر آپ کے ہر وقت جاری رہتا. لیکن جب خاص طور پہ رجب کا مہینہ، رجب کا چاند نظر آتا تو آپ دعا فرماتے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا. یعنی آپ شعبان کے لیے بھی برکت کی دعا فرماتے، یہ آپ کا معمول تھا. اس کے علاوہ جیسے کہ ذکر کیا گیا بکثرت روزے رکھنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی متواتر اس طرح 2 ماہ کے روزے ایک ساتھ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے آپ شعبان کے اور رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے، کنز المال کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے رکھتے اسے رمضان سے ملا دیتے. تو یہ بکثرت آپ سے روزے رکھنا ثابت ہے اس ماہ میں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جو ثبوت ملتا ہے یعنی زیارت قبور کا، یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع مبارک میں پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ زیارت قبور کا ایک عمل آپ سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت اس ماہ میں دعائیں کرنا یہ بھی ثابت ہے. تو یہ آپ کے معمولات میں سے کچھ ہے. یہ تو حضور کے معمولات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عالمہ صوبیہ شاکر میں آپ کی سمت آؤں گی، ہماری روٹین، ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ اور یعنی اسی ضمن میں کہ 15 شعبان آ رہی ہے اور یہ جو شب برات ہے اس تعلق سے بھی کلام کیجیے. دیکھیں ماہ شعبان المعظم کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اس یعنی ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا کہ اس میں کثیر گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے. بڑے بڑے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، کس کی وفات ہوگی، کس کی پیدائش ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ تمام امور فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ماہ مبارکہ غافل رہنے کا تو ہرگز بھی نہیں ہے. اور جتنی اب تک ہم نے گفتگو کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دراصل ماہ شعبان جو ہے وہ رمضان کی تیاری ہے. تو لہٰذا رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنے نفس کی ہم ٹریننگ کریں. اس کے لیے ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، سب سے بہتر چیز تو ویسے روزہ ہی ہے کہ وہ ہر طرح کی خرافات سے ہمیں بچا لیتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہم پر روزے فرض ہیں اور رمضان کو ہمیں اس کی الگ اپنے فضائل ہیں، اس کی اپنی الگ برکات ہیں، تو ان کے حصول کے لیے اسی مہینے میں مستعد ہو جانا چاہیے. یعنی ہم علم دین حاصل کریں، اس طرح سے جو ہماری عادات اور اخلاق کے اندر بری چیزیں ہیں ان کو ہم چھوڑیں. اسی طرح اگر صحبت اچھی نہیں ہے تو اپنی صحبت کو اچھا کریں. اگر ہم بہت زیادہ وقت جو ہے وہ برباد کرتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر کہ ہم اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور 2 3 4 گھنٹے نکل جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، تو ہم جو ہے ابھی سے تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں، ابھی سے ذکر کی اپنی مقدار کو بڑھائیں. اور پھر ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم کہیں کہ چلو بھائی اب بیک ٹو معاذ اللہ نارمل یعنی پہلے والی روٹین پر آ جائیں. یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو لہٰذا اس چیز کو، اس مقصد حیات کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور سیریس ہو کر کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بے شک جناب. اور ہم دین اور خواتین یہ جو کر رہے ہیں پروگرام، ہمارا مقصد یہ ہے، یہ جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں نا، تو یہ جب ایسی باتیں کر رہی ہیں تو ہم سب کو سیکھنا ہے اور بہنوں کو خصوصی طور پہ سیکھنا ہے، کیونکہ گھروں میں زیادہ وقت جو ہے وہ بچے یا جو بھی ان کے زیر تربیت ہیں وہ ان سے سیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کو رول ماڈل بننا ہے، ان کو سکھانا ہے. حضور ہم آپ کی سمت آئیں گے اور آپ کیا فرمائیں گے، کیا کامنٹس دینا چاہیں گے جو گفتگو ہوئی؟
گفتگو ہو گئی، اور اسی سے ملتا جلتا ہی جو ہے وہ ایک بہن کا سوال بھی تھا کہ شب برات میں ایسے کیا اعمال کیے جائیں کہ جن سے جو ہے وہ قرب خدا زیادہ سبحان حاصل۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کا جواب عرض کر چکا ہوں کہ ویسے تو شب برات ہو یا کوئی اور فضیلت والی رات ہو، اس کے اندر ایک تو قضا نمازیں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اپنی اسی طرح نوافل کا اہتمام کیا جائے، تیسرا یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے، یعنی جو بھی نیک عمل ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے اسے آپ اختیار کریں۔ اور اس میں ہم کوئی لگی بندی ایک بات اس لیے نہیں کہا کرتے کیونکہ ہر آدمی کی اپنی ایک الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، اور کیفیت کے علاوہ کبھی کبھی جو ہے وہ خاص ایک ذوق نصیب ہوتا ہے، کبھی کسی کو نوافل پڑھنے میں لطف محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو دروشی پڑھنے میں لطف آ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو اللہ کے اسماء کا ذکر کرنے میں لطف محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو خوف خدا کی صورت میں مراقبہ کرنے میں لطف محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو کلام اللہ کی تلاوت میں اللہ کی طرف سے خاص ایک عنایت ہوتی ہے اور اسے ایک خاص سوز و گداز نصیب ہوتا ہے، لذت مل رہی ہوتی ہے۔ تو اپنی کیفیت دیکھ لیں اور اپنی کیفیت کے مطابق اس وقت جو بھی عبادت، جس عبادت سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرا اللہ سے تعلق اس کی بنا پہ مضبوط ہو رہا ہے، دنیا و ما فیہا سے آپ کو کٹتا ہوا اپنا آپ محسوس ہو، تو آپ وہ عبادت اختیار کر لیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ جناب ہم آج بات کر رہے ہیں شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے، لفظ شعبان کے حوالے سے بات کی گئی، شعبان کا جو بھی یعنی اس کی جو وجہ تسمیہ ہے لفظ شعبان کی، اس حوالے سے بات کی گئی، ماہ شعبان کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کالرز کے سوالات حضور میں شامل کر رہی ہوں۔ اور پہلا سوال یہ ہے کہ کھانے کے دوران اگر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے اور کوئی سنتا ہے تو کیا اس پہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سننے پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اس پر تو تمام علماء امت کا اتفاق ہے، لیکن جو ہے یہ واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا جائے گا تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں درود شریف پڑھنا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ پھر جو لوگ جو ہے وہ وجوب کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وجوب علی الفور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور کا نام سنا، اگر کسی ایسی حالت میں نہیں ہے جو مخل ہو درود پڑھنے میں تو درود پڑھنا فوراً لازم ہے، ورنہ بعد میں پڑھ لے، لیکن ایسی کوئی حالت نہیں ہے مخل ہونے والی تو پھر فوراً پڑھنا لازم ہے۔ جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں یہ واجب تو ہوتا ہے لیکن یہ علی الفور نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں جب میں عرض کر رہا ہوں بلکہ زندگی میں جب بھی پڑھ لے تو اس کا وجوب ادا ہو جائے گا۔ اب یہ تو ہیں علماء کے الگ الگ اقوال۔ اب ان اقوال کے مطابق جو ہے وہ سہولت یہ ہے، ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی بندہ درود شریف سنے تو جو ہے وہ پڑھ لے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بعد میں بھی پڑھتا ہے تو اس پر ہم کوئی سخت حکم نہیں لگائیں گے، گناہگار قرار نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے اندر وسعت موجود ہے۔ جب علماء کا اتنا اختلاف ہو تو اس مسئلے میں وسعت ہوتی ہے۔ باقی لیکن درود شریف پڑھنے میں چونکہ بہت زیادہ اجر ہے تو اس اجر سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا ہے تو ان تمام اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے فوراً درود شریف پڑھنا لازم تو نہیں، بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن دل ہی دل میں بغیر زبان ہلائے اس وقت پڑھ لیں، اور بعد میں جب آپ کو سہولت تو اپنی سہولت سے بلند آواز سے بھی پڑھ لیں۔ واش روم میں اگر کوئی نام اسی طرح واش روم کے اندر بھی اگر کسی نے کوئی واش روم میں اور باہر کوئی نعت شریف چل رہی ہے یا کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے یا سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اونچی آواز میں لیتا ہے اور اندر واش روم میں کوئی سن لیتا ہے یا سن لیتی ہے تو ظاہری بات ہے اس حالت میں تو پڑھنا درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، اس حالت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں کوئی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن جب واش روم سے فراغت ہو جائے تو فارغ ہو کر باہر آ کر پاک جگہ پر جو ہے پھر سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال آیا ہے کہ زمین پر اگر ناپاک مٹی موجود تھی اور وہ خشک ہو گئی ہے تو مٹی کے خشک ہو جانے کے بعد اگر کوئی جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے؟ دیکھیں اگر جو ہے وہ زمین پہ ناپاک مٹی لگی ہو، خشک ہو گئی ہو اور نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو اس صورت میں زمین کی پاکی کا حکم دیا جاتا ہے۔
تو زمین پاک ہوگی اور اس کے اوپر اگر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتی ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی بلا کراہت۔ اچھا، کسی بہن کا جہیز کا سامان تھا، پھر قیمت اس کی نصاب کو پہنچ گئی ہے یا اس کے برابر ہے، اور کوئی اور سامان کے ساتھ ملا کے جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں، جو جہیز وغیرہ کا سامان ہوتا ہے یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ اس کی بنا پر جو ہے حکم شرعی متوجہ نہ ہو۔ تو جہیز کے لیے سامان رکھا ہو یا اور کسی چیز کے لیے سامان رکھا ہو، وہ جس کی بھی ملک ہے، اگر اس کے اندر وہ جو سامان ہے وہ ایسا ہو کہ جو زکوٰۃ قابل زکوٰۃ مال ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر جو ہے وہ قابل زکوٰۃ مال نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ مخصوص قسم کے اموال پر ہوتی ہے۔ اور قربانی کے معاملے میں تو جنرل دیکھا جائے گا، قابل زکوٰۃ مال ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی میں تو جنرل دیکھیں گے وہ سامان کی مالیت، چاہے وہ کسی بھی قسم کا سامان ہو، اگر قربانی کے نصاب کو پہنچتی ہے تو قربانی لازم ہوگی، ادروائز لازم نہیں ہوگی، دین کو مائنس کر کے، حاجت اصلیہ اور دین کو مائنس کر کے۔ اور جہیز جو ہے یہ حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوتا۔ نابالغ بچے کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو اب کس کا اعتبار ہوگا؟ یعنی مالی حیثیت کا جو اس کے جو یعنی جو گارجین ہے یا جو پرورش کر رہے ہیں ان کا اعتبار ہوگا؟ دیکھیں، جو گارجین وغیرہ جو پرورش کر رہے ہیں وہ اس کی طرف سے اگر فطرہ دینا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نابالغ کے اگر مالیت، اس کے نابالغ کے جو والدین تھے انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا اور اس ترکے میں اتنا مال تھا کہ اس اعتبار سے بچہ غنی بنتا ہے تو پھر بچے کے مال سے بھی وہ دے سکتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ اگر ویسے صدقہ فطر دینا چاہیں اس کی طرف سے خود ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان پر لازم نہیں ہے۔ حضور، حالت احرام میں خوشبو کے حکم کے حوالے سے سوال آیا کہ اگر انگلیوں کے پوروں پہ خوشبو لگ جاتی ہے تو کیا دم لازم ہوگا؟ خوشبو جو ہے وہ اگر خوشبو کا اصول یہ ہوتا ہے کہ خوشبو اگر کثیر ہو، زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں لگ جائے اور پورا ایک عضو جو ہے وہ اس میں لتھڑ جائے تو اس صورت میں دم لازم ہوتا ہے۔ ادروائز خوشبو اگر قلیل ہو، معمولی مقدار میں ہو اور پورا عضو جو ہے وہ اس میں نہ لتھڑا ہو تو اس صورت میں اس پر دم واجب نہیں ہوتا بلکہ صدقہ لازم ہوتا ہے، اور صدقے سے مراد جو ہے وہ صدقہ فطر۔ تو جو ایسی صورت میں یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے اس کو ادا کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ حائضہ خاتون اگر کسی کو پانی دے رہی ہے وضو یا غسل کے لیے تو کیا وہ مائع مستعمل کہلائے گا؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟ خالی پانی دینے سے تو خیر وہ مائع مستعمل نہیں بنتا، اصل بات ہوتی ہے اندر جو ہے وہ ڈپ ہونا، جو ہے وہ ڈپ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ مائع مستعمل ہوتا ہے، بغیر ڈپ ہوئے تو مائع مستعمل بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر ایسے کسی برتن میں پانی دے رہی ہے تو ایسا کچھ ویسے عام طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا بھی نہیں، میں کئی دفعہ اسی وجہ سے عرض کر چکا ہوں کہ فرضی سوالات نہ کیے جائیں اب تو ایسا، ہاں بالکل، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاں تو ایسی صورت جو ہے نا یہ، اور عموماً یہ جو کالز بھی آتی ہیں شہروں سے آئی ہوتی ہیں۔ اب یہ جس بہن نے کال کی شہر سے کال کی ہے، اب یہ شہر سے کال کی ہے، شہر میں ایسے کہاں ہوتا ہے کہ کوئی غسل یا وضو کے لیے اس طرح جو ہے وہ برتن کے اندر پانی ڈال کے اور اس طرح دے رہا ہو، اور عموماً جہاں کتابوں میں یہ مسئلے کتابوں میں پڑھا ہوگا نا، میں عرض کر رہا ہوں کتابوں میں جہاں یہ مسئلے لکھے ہوتے ہیں نا وہیں آگے اس کی تفصیل بھی دی ہوتی ہے، تو اس لیے بجائے فرضی سوال کرنے کے جو ریئل کیس ہوتے ہیں ان کو وہ پوچھا جائے تاکہ دوسروں کا بھی وقت ضائع نہ ہو، ہمارا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ عالمات میں آپ کی سمتاؤں گی، کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ عالمہ صوبیہ، پہلے آپ پیغام دیجیے۔ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی ختم ہونے کے بعد سارے معاملات ختم نہیں ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو گو کہ شعبان ہے یہ، اور 14 تاریخ اس کی یہ رات جو ہے اس کی بڑی وہ قریب ہی ہے، لیکن توبہ کرنے میں اس رات کا انتظار نہ کریں۔ اگر گناہ ہوا ہے، خطا ہوئی ہے تو فی الفور توبہ کریں، کیونکہ نہ جانے کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے، اور جب زندگی ختم ہوگی تو پھر کوئی بھی عمل ہم کر نہیں سکیں گے، لہٰذا فی الفور ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، فی الفور سدھرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین پیغام، میں آپ کی سمجھاؤں گی۔ عالمہ صدف، آپ کیا پیغام دوں گی میری بہن؟ جی، جیسے کہ ابھی یہاں پہ عرض کیا گیا کہ جو شعبان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہے، اسی طرح اس میں آیت درود بھی نازل ہوئی، تو لہٰذا جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا آپ نبھا سکیں، کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ماہ میں درود پڑھیں، جیسے کہ 700 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک روایت ملتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خاص اس شعبان المعظم میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے کہ جو وہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور وہ ان فرشتوں کے یہ بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کرتے رہتے ہیں، تو اہتمام کریں درود پاک کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ماہ شعبان جو ہے نا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس پر کئی صحیح احادیث دال ہیں، اور اس پر کئی امہات المومنین نے بھی
اسے رپورٹ کیا ہے اور کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اس بات کو رپورٹ کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد اتنی کثرت سے کسی مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے. تو ماہ شعبان میں کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کا معمول ضرور بنائیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب میں آپ کی، اور عالمات آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. عالمہ صوبیہ آپ کا، عالمہ صدف پروین آپ کا. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شرعی رہنمائی فراہم کی جائے. مفتی صاحب موجود ہیں ماشاء اللہ، ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں. عالمات ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتی ہیں، ہماری بہنیں جو کہ دینی رہنمائی ہمیں فراہم کر رہی ہیں، اور سب کا اپنا جداگانہ انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مہینے میں جس کا جو بھی حصہ ہے، جو دین متین کی خدمت کے لیے اپنا حصہ جو بھی پیش کر رہا ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کی فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.